ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے پاؤں میں سونے یا چاندی وغیرہ کے زیور جیسے پازیب وغیرہ پہن سکتی ہے جس میں گھنگرو وغیرہ کی آواز بھی ہوتی ہو؟ اس سلسلے میں جواباً تفصیل یہ ہے کہ سونے چاندی کے ہر قسم کا زیور زینت کے لیے ہو تو عورت کا پہننا بالکل درست اور جائز ہے۔ البتہ زیور پہننے کے بعد چلنے سے آواز نکلتی ہو تو فتنے کا اندیشہ ہونے کی وجہ سے ایسے آواز والے زیورات پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اگر پازیب، پائل اور گھنگرو وغیرہ جس کی بناوٹ ہی ایسی ہو کہ اسے پہن کر باہر نکلنے اور چلنے سے جھنکار کی آواز آتی ہو تو اس کا استعمال کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایسے پازیب، پائل اور کان کی بالیاں وغیرہ سونے چاندی کی بنی ہوں اور اس میں کوئی ایسی چیز جڑی نہ گئی ہو جس سے جھنکار کی آواز پیدا ہوتی ہو اور نہ ہی چلتے وقت اس پر غیر مردوں کی نگاہ پڑتی ہو تو ایسے پازیب کا پہننا بالکل درست ہے، چونکہ عورتوں کے لیے زینت کی جگہوں پر زیورات کا پہننا ان کی فطرت کا حصہ بھی ہے، خوبصورتی کا حصہ بھی ہے اور ان کی خواہش اور ضرورت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے زیورات پہننے سے منع کیا گیا ہے جس کے پہن کر چلنے سے آواز آتی ہو۔ کہاں منع کیا گیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ ہی وہ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں کہ تاکہ جان لیا جائے وہ چیزیں جو ان کی چھپی ہوئی ہیں اپنے سنگار میں سے۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ اپنے زیورات جو پہنی ہیں اس کو ایسے جھنکا کرنا چلو کہ اس سے آواز پیدا ہو اور وہ آواز دوسروں کو سنائی دے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی بچی کو لایا گیا تو اور اس لڑکی کو کے پاؤں میں گھنگرو پہنے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو لانے والی عورت سے فرمایا اس لڑکی کو میرے پاس اس وقت تک نہ لانا جب تک کہ اس کے گھنگرو کاٹ کر پھینک نہ دیے جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس گھنگرو میں یعنی اس گھنگرو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں باجے کی قسم کی آواز آتی ہو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے تحت میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث سے صراحتاً اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جن زیوروں میں خود باجے کی آواز ہو اس کا پہننا بڑی عورتوں کے لیے بھی اور چھوٹی لڑکیوں کے لیے بھی سب کے لیے ناجائز ہے، کہ جس کی بناوٹ ہی گھنگرو قسم کی ہو اور اس کی آواز آنا ہی ایسے ہی بنایا گیا کہ اس سے آواز خود بخود آتی ہے۔ اور اگر اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں گھنگرو کی آواز نہیں ہے لیکن ایک زیور دوسرے زیور سے لگنے کی وجہ سے آواز پیدا ہو جاتی ہے تو ویسا زیور پہن کر چلنا بھی منع ہے، ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ ویسا زیور پہن کر چلنا جس سے گھنگرو کی آواز پیدا ہو جاتی ہو تو چلنے میں آواز خود بخود چونکہ آ جاتی ہے، ویسا پہننا اگرچہ کہ درست ہوگا لیکن پہن کر ایسا چلنا جس سے آواز پیدا ہو جائے یہ منع اور ناجائز ہوگا۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے پاس بھی ایک بچی لائی گئی جس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ اب یہاں دیکھیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس زمانے کی عورتیں تو ایسے آواز والے پازیب اور پائل پہننے سے رکا کرتی تھیں، بچیوں کو پہنانے کا رواج تھا، لیکن صحابہ نے بچیوں کو پہنانے سے بھی منع فرما دیا کہ آواز والے پازیب یا پائل پہنانا یا زیورات پہنانا بچیوں کے لیے بھی ناجائز ہے تو بڑوں کی بات کیا ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کاٹ کر پھینک دیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس کے تحت میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قدرتی اور فطری طور پر زینت کی ضرورت عورتوں کو ہوتی ہے اور شریعت نے اس کے لیے چاندی اور سونے کے زیورات پہننے کی اجازت بھی دی ہے، اور زینت دینے والی چیزوں کو اپنانا عورتوں کے لیے بالکل اجازت ہے، لیکن زینت دینے والی پوشیدہ چیزیں یعنی زینت دینے والی چیزیں جیسے پازے، پائل وغیرہ اس کو پاؤں وغیرہ میں پہننے کے بعد
ایسے نہ پہنیں جس سے آواز آتی ہو، اور اگر پہنتی ہوں تو ایسے نہ چلیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہو۔ تو بہر صورت اس کی آواز کو بھی پردہ کرنا ضروری ہے، یعنی اس کی آواز والے پائل وغیرہ پہننا جائز نہیں ہے، اور ان زیورات کا نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ یعنی پہلی چیز تو ہے کہ زیورات کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس سے آواز آتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ زیورات کی بناوٹ ایسی نہیں ہے، لیکن چلنے میں ایسے ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے آواز آتی ہے اور غیر محرم تک جاتی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسری یہ ہے کہ آواز والی نہیں ہے، لیکن ان زیورات کو ایسے پہنا گیا کہ اس پر غیر محرم کی نظر پڑ سکتی ہے، زیورات دکھائی دیے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ زینت کی جگہوں کا نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے، تو جب چہرہ زینت ہے تو چہرے میں جو زیورات پہنے گئے ہیں، چہرہ بھی چھپانا ہوگا، وہ زیورات بھی چھپانا ہوگا۔ تو کانوں کی بالیاں ایسے نہ پہنیں کہ مردوں کو نظر آئیں، پیروں کے پائل ایسے نہ پہنیں کہ مردوں کو نظر آئیں۔ تو زینت کی جگہوں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے عورتوں کو ہو، لڑکیوں کو ہو یا چھوٹی بچیوں کو ہو، آواز والے زیورات پہنانے سے احتیاط کرنا لازم ہے، اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔